ایک ایسی محبت جس کی تپش دل کو گرمائے اور جذبات کے وہ رو جو روح میں اتر جائے۔ ایسی ہی خوبصورت اور جذباتی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ابوذر وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ابوذر وائس پر ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی ہی سبق آموز، سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں لے کر آتے ہیں، جنہیں سن کر آپ کا دل خوشی اور حیرت کے انوکھے جذبات سے بھر جائے گا۔ محبت جب خاموشی سے قدم رکھتی ہے تو انسان اپنے تمام وجود سے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی احساس، جذبے اور محبت کے امتحان کی ہے جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ محض ایک عام قصہ نہیں، بلکہ میرے اپنے جذبات اور دل کے نہاں خانوں میں چھپی ایک سچی داستان ہے جس نے مجھے اندر سے مکمل بدل دیا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں کے آبائی گھر منتقل ہوا تھا۔ شہر کے شور شرابے کے بعد گاؤں کا سکون دل کو قرار دیتا تھا۔ ہمارا گھر کافی بڑا اور کشادہ تھا اور وہاں میری چاچی بھی رہتی تھی، جنہیں میں پیار سے چاچی جان کہتا تھا۔ ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ بلا کی خوبصورت، با اخلاق اور انتہائی نرم دل خاتون تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی دلکشی اور وقار تھا جو ہر دیکھنے والے کو متاثر کر دیتا تھا۔ ان کے شوہر یعنی میرے چاچو ملازمت کے سلسلے میں زیادہ تر بیرون ملک رہتے تھے، جس سے وہ اکیلی ہوتی تھیں۔ جب میں گاؤں پہنچا تو چاچی نے میرا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا۔ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ اور شفقت بھرا انداز پہلی ہی نظر میں میرا دل پوری طرح سے جیت لیتا تھا اور مجھے اپنائیت محسوس ہوئی۔ ابتدا میں تو ہمارا تعلق صرف ایک چاچی اور بھتیجے کا تھا، یعنی ایک احترام اور پیار کا رشتہ۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، وقت کا پہیہ بدلا اور ہمارے درمیان ایک اندیکھا رابطہ بن گیا۔ میں روزانہ شام کے وقت صحن میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتا یا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا۔ چاچی اکثر میرے لیے چائے کا کپ لے کر آتیں اور میرے پاس بیٹھ کر موسم اور گھر کی باتیں کرتی تھیں۔ شروعاتی دنوں میں باتیں عام موضوعات اور پڑھائی تک محدود رہتیں، لیکن آہستہ آہستہ باتوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ چاچی کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں گھنٹوں ان کو سنتا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ چاچی اندر سے بہت تنہا ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ ہنستی مسکراتی رہتی تھیں،
ان کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی جھلکتی تھی اور کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ چاچو کی عدم موجودگی اور تنہائی نے ان کے دل کو کسی سچے ہمدرد کی تلاش میں ڈال دیا تھا، اور میں نامحسوس طریقے سے وہ شخص بنتا جا رہا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر سکتی تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت شدید بارش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش کی بوندیں جب صحن میں پڑتیں تو مٹی کی سوندھی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی اور ماحول خوبصورت ہو جاتا۔ میں برآمدے میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا کہ چاچی آ کر میرے پاس بیٹھ گئیں۔ بارش کے اس منظر نے ہم دونوں کے موڈ کو بے حد خوشگوار اور جذباتی بنا دیا تھا، اور ہم باتیں کرنے لگے۔ چاچی نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولیں کہ تمہارے آنے سے اس گھر کی ویرانی ختم ہو گئی ہے، ورنہ تو میں اکیلے پن اور اس خاموشی سے بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی اور پریشان ہوتی تھی۔ ان کا یہ جملہ سیدھا میرے دل پر لگا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے کہا کہ چاچی جان، آپ اتنی اچھی اور خوبصورت ہیں، آپ کو کبھی تنہا نہیں ہونا چاہیے۔ جس پر وہ شرما گئیں۔ اس جملے کے بعد ان کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور وہ نظریں جھکا کر خاموش ہو گئیں۔ اس کے ایک لمحے نے ہمارے درمیان موجود جھجک کی دیوار کو یکسر گرا دیا اور قربت بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان ایک ان کہی محبت کی کوپل پھوٹنے لگی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے احترام اور پاکیزگی کو برقرار رکھا اور حدود کا پاس رکھا۔ میں جب بھی شہر جاتا تو ان کے لیے ان کی پسندیدہ کتابیں، خوبصورت سوٹ یا کوئی چھوٹی سی سوغات ضرور لاتا۔ جب میں انہیں تحفہ دیتا تو ان کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی کھل اٹھتی تھی۔ ہم رات کے سناٹے میں اکثر برآمدے میں بیٹھ کر پرانے دور کی محبت کی کہانیاں، شاعری اور زندگی کے فلسفوں میں باتیں کرتے۔ ایک دوسرے کا ساتھ ہمیں دنیا کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر لگتا تھا۔ چاچی کا میرے لیے بے پناہ خیال رکھنا، میری پسند کی ڈشز بنانا اور میری ہر چھوٹی بات کا خیال رکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت کا وہی جذبہ موجود تھا۔ ایک چاندنی رات میں جب پورا گھر سو رہا تھا، ہم دونوں چھت پر ٹہل رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا
اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ چاچی نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ تم نے مجھے پھر سے جینا سکھایا ہے، لیکن دنیا کے اصول اور معاشرے کا ڈر ہمیں روکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی اس خوشی کے لیے پورے خاندان کی عزت، رشتہ داری کے مان اور اپنے ضمیر کو داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ ان کے ان الفاظ نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ہم دونوں نے بیٹھ کر انتہائی سنجیدگی سے بات کی اور فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اس محبت کو ایک خوبصورت، پاکیزہ اور محترم یاد کے طور پر اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں گے اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے چاچو واپس آ گئے اور میں شہر منتقل ہو گیا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ سچی محبت وہی ہے جو انسان کو بھٹکنے سے بچائے اور عزت و احترام کی حفاظت کرے۔ شکریہ۔ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔